یہ کاسٹ کا ایشو بنانا، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کہیں ٹریول کر رہے تھے، رستے میں صحابہ میں کچھ اختلاف ہوا تو ایک طرف کے جو سردار تھے انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم تو فلاں قوم ہیں، ہم نے ایسا معاملہ کیا. دوسرے نے کہا کہ ہم تو فلاں قوم برادری ہیں، ہم نے ایسا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت برہم ہوئے اور فرمایا کہ ابھی میں زندہ ہوں اور تم لوگ جاہلیت کے نعرے لگانے لگے ہو. یہ کاسٹ برادری، اس میں ایک دوسرے کے رشتے رکھنا کہ جی ہم گجر ہیں تو بس گجروں میں ہی کریں گے، ہم راجپوت ہیں تو راجپوتوں میں ہی کریں گے، ہم سید ہیں تو سید میں ہی کریں گے، قریشی ہیں تو قریشی میں ہی کریں گے، یہ جاہلیت کے نعرے ہیں، یہ کفر کے نعرے ہیں. اسلام میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، کوئی ذات پات نہیں ہے. یہ ایک تکبر، ایک پرائیڈ ہے کہ ہم راجپوت ہیں جی، ہم فلاں کاسٹ میں کیوں کریں، ہم تو اونچی ذات والے، ہم نیچی ذات میں کیوں کریں. یہ ایک، جیسے آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ بچے اور بچی کو اپنے سامنے کپڑے اتروا سکیں، اسی طرح آپ کو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے اور بچی کو کہیں کہ فلاں کے سامنے کپڑے اتارو. آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ بچہ اور بچی اس کو پسند کوئی اور ہے اور آپ زبردستی اس کو باندھ دے کسی اور کے بیڈ میں بھیج دیں؟ جو حق اللہ نے آپ کو نہیں دیا وہ آپ کسی صورت نہیں چھین سکتے. اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نشان عبرت بنا دے گا. میری بہت کوشش ہوتی ہے کہ بچے بچیوں کو کہوں کہ بہترین نرمی کا رویہ اختیار رکھیں اور ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایسے ہی کریں. لیکن اس بچی کو میں کیا کہوں جس کا باپ اس کا ریپ کرتا رہا؟ اس کو کیا کہوں کہ باپ کی بات مانو اور نکاح نہ کرو؟ جس کے بھائی زیادتی کرتے رہے اپنی بہن کے ساتھ، اس کو کیا کہوں کہ باپ کی بات مانو؟ اس کو میں یہی کہوں گا کہ جاؤ کورٹ میرج کرو. اکرم نے سوال کیا ہے کہ ٹائم مانگ رہی ہے 2 سال، جو آپ سے 2 سال ٹائم مانگ رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے کوئی بہتر دے دے گا. نکاح کا پیغام فوراً بھیجیں. اگر اس کو بہت مسئلہ ہے تو ابھی نکاح کر لے، رخصتی بعد میں کر لے. لیکن اگر وہ نکاح ہی بعد میں کرنا چاہتی ہے تو پھر آپ اس سے بچیں، اس کے پیچھے 2 سال ضائع نہ کریں. 2 سال کے بعد اس نے پھر 3 سال مانگ لیے تو پھر اس کے بعد اس نے کسی اور سے نکاح کر کے کہہ دیا کہ میرے گھر والوں نے کر لی ہے، زبردستی کر دی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو ایسے مناسب نہیں ہے. جو آپ کے حق میں یا جو آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ رکھنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے، آپ کے ساتھ مخلص ہے، وہ فوراً نکاح کرے گا. وہ آپ کو لوز نہیں کرنا چاہتا. یہ تو بالکل ہی ایک عجیب سی بات ہے. آپ اس کے لیے لاسٹ آپشن ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس سے کوئی بہتر مل گیا تو وہ کر لوں گا یا کر لوں گی. تو جس نے نکاح کرنا ہے وہ فوراً کرے، ورنہ پیچھے ہٹ جائے. کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، میرے ابو نے میری شادی کرا دی ہے، مجھے تو لڑکا پسند ہی نہیں ہے. اور صلی اللہ نے کہا ابو کو بلایا جائے. ابو آئے، ابو سے پوچھا ہاں جی، صحابی تھے نا، صحابی کی بیٹی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مطلب ان کو بلایا، پیش ہوئے، پوچھا بتاؤ جی کیوں کیا ہے یہ کام؟ تو اب وہی جو ہم پیرنٹس، میں اپنا سب سے پہلے کہتا ہوں اپنے فیلو پیرنٹس کو مخاطب کر کے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے تو بچے کا بھلا ہی سوچا ہے. آپ نے ضرور بھلا سوچا ہوگا. جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے نا بچے کو، وہ آپ چھین نہیں سکتے. آپ اتنا ہی بھلا سوچ سکتے ہیں کہ آپ اسے اچھا مشورہ دے دیں، تھوڑا سمجھا لیں اگر آپ کو بہت غلط لگ رہا ہے. لیکن اگر لڑکے میں کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہے تو آپ فورس اس کو نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں کیا ایسے؟ انہوں نے کہا میں نے تو بھلا ہی سوچا اپنی بیٹی کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا اور پھر آگے کیا کہا؟ اس بچی کو کہا، لڑکی کو کہا جاؤ جدھر مرضی کر لو.